السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے کسی کی صحت، طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھنی ہو تو ہم کس طرح سے پوچھیں۔ استفسار عن الصحت الشخصیہ، کسی کا حال چال پوچھنا۔ استفسر یستفسر، استفسار پوچھنا، سأل کے معنی میں ہے اور اس کا صلہ عن ہے صحت، اور الشخصیہ پرسنل، کسی کی ذاتی طبیعت، یعنی وہی کہہ لیں ترجمہ کہ کسی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا۔ حامد و علی زمیلان یدرسان فی صف واحد، حامد اور علی یہ دونوں کلاس ساتھی ہیں، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ زمیل جمع زملہ اور صف جمع صفوف، ولکنہما یسکنان فی حیین مختلفین، لیکن جو لایا جاتا ہے یہ ماقبل والے شک کو ختم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک جماعت میں تو پڑھتے ہیں لیکن الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یسکنان فی حیین مختلفین، دو الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں۔ انہما طالبان مجدان، وہ دونوں محنتی طلباء ہیں۔ یتعاونان علی الدراست والحصول علی العلم والمعرفت، تعاونا یتعاون تعاونا باب تفاعل کا مصدر ہے، مدد کرنا۔ وہ لوگ تعلیم پڑھائی میں، دراست کا معنی پڑھائی کر لیں، پڑھائی میں اور تعلیم حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ترجمہ میں نے تعاون باب تفاعل سے کیا ہے۔ ولا ينشغلان باشیاء غیر نافعۃ، اور بے فائدہ چیزوں میں مصروف نہیں ہوتے ہیں۔ انشغل ینشغل، بھی کسی کام میں مصروف ہونا، منہمک ہونا۔ اشیاء چونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کو فتحہ دیا گیا، اور غیر یہ اشیاء کی صفت ہے، حالت جری میں ہے اشیاء، تو غیر پہ تو مفرد منصرف صحیح کا اعراب پاتے ہوئے غیر کو کسرہ دیا گیا ہے، اور وہ بے فائدہ چیزوں میں مصروف نہیں رہتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الطُّلَّابِ الَّذِينَ يُثِيرُونَ ضَجَّةً وَيَلْعَبُونَ فِي الشَّوَارِعِ يَعْرِضُونَ أَنفُسَهُمْ لِلْحَوَادِثِ، اور نہ ہی وہ دونوں ان طلباء میں سے ہیں جو شور مچاتے ہیں۔ اثارا یثیر اثارتاً، جس طرح سے اغاثا یغیث اغاثتاً، ایسے ہی اثارا یثیر۔ ضجت کا معنی شور، اثارا یثیر اثارت کا اصل معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، تو جو شور مچانا، الا اثارا یثیر، شور مچانا، کسی کو کہنا شور مت مچاؤ، لا تثر الضجۃ، شور مت مچاؤ۔ اور نہ ہی ان طلباء میں سے ہیں جو سڑکوں پر کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو حادثوں کے سپرد کرتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں ترجمہ۔ عرضہ لی کا معنی ہوتا ہے مصیبت میں ڈالنا، اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتے ہیں، یعنی کہ یہ دو طلباء ایسے ہیں، ظاہر ہے سڑکوں پر کھیلیں گے تو مصیبت تو ہو سکتی ہے۔ شوارع شارعون کی جمع ہے۔ وَيَطْرَحُونَ كُتُبَهُمْ وَدَفَاتِرَهُمْ وَأَقْلَامَهُمْ جَانِبًا، اس کا بھی عطف اسی لیسا پہ ہے، من الطلاب، اور نہ ہی ان طلباء میں سے ہیں جو اپنی کتابیں، اپنی کاپیاں اور قلم ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ طلباء جب گھر پہنچتے ہیں اسکول سے تو وہ اپنا بیگ ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ طرح یطرح کا معنی پھینکنا۔ لیقضوا کل اوقاتہم فی اللعب، تاکہ وہ لوگ اپنا پورا وقت کھیل کود میں بتائیں، ختم کریں، یعنی کہ ایک طرف رکھ دیے اور پھر اس کے بعد میں اگلے دن جب اسکول جانا ہوا تبھی بیگ کی تلاش ہوتی ہے، اس کے پہلے نہیں۔ وَإِنَّهُمَا يَتَحَلَّيَانِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ، اور وہ دونوں
ستودہ صفات سے متصف ہیں۔ تحلی یتحلی تحلین کا معنی ہوتا ہے آراستہ ہونا، باب تفاعل سے ہے، اور وہ دونوں ستودہ صفات سے آراستہ ہیں۔ وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا وَإِخْوَتَهُمَا فِي الشُّؤُونِ الْمَنزِلِيَّةِ، اور وہ دونوں گھر کے کاموں میں اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَضْعَانِ برامج ثقافیۃ نافعۃ لہما وللآخرین، اور ایسے کلچرل پروگرام کرتے ہیں جو ان کے اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، اور بغیر کسی عذر کے کلاس سے غائب نہیں ہوتے ہیں۔ ولذلك فإن أحدهما لما غاب عن المدرسة، اسی وجہ سے جب ان میں سے ایک مدرسے سے غیر حاضر ہو گیا، وطال غیابہ 3 ایام، اور اس کی غیر حاضری 3 دن ہو گئی، دون ان یخبر حامدا بسبب الغیاب، حامد کو غیر حاضری کا سبب بتائے بغیر، فساورہ قلق، ساورہ یساور، مساورت کا معنی چھا جانا، اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ وقرر على الذهاب الى بیت علی فی عطلۃ نہایۃ الاسبوع للاستفسار عن صحتہ، اور اس نے ویکینڈ، نہایت الاسبوع، عطلۃ نہایت الاسبوع ویکینڈ یعنی سنڈے، اور اس نے ہفتہ وارانہ چھٹی کے دن حامد کی اس کی علی کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ قررہ علی کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے لیے فیصلہ کرنا۔ تو عزیز طلبہ، سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ عبادت خوانی پر خاص توجہ رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔